اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ اللہ اکبر وإلہ الحمد۔ ویزٹ مریم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحاد بین المسلمین وقت کا اہم تقاضا، ٹی آقی محمد عرفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجام سے غافل اور حقیقت سے بے خبر آج امت مسلمہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقے بناتے ہیں اور ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اپنی نمازیں اور مسجدیں الگ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ مل جھول اور رابطوں زد کر دیتے ہیں۔ اس فرقہ بندی کو بدولت اس امت کے سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ یہ سخت سے سخت مصیبت کے وقت بھی مل کر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اس طرح مسلمانوں میں کہیں طبقات اٹھے، کہیں خانوں میں بٹے، اپنے طرز پر عمل کرنے لگے۔ مسلمانوں میں کمزوری آتی گئی، اتحاد و اتفاق جاتا رہا، ان کی صفوں میں انتشار، افراتفری، آپسی اختلاف اور ایک دوسرے سے نفرت پھیلی ہوئی ہے۔ باطل ادیان، باطل نظریات اور اسلام دشمن طاقتیں ایسی موقع کی تلاش میں ہیں کہ امت مسلمہ کو علمی و نفسیاتی طور پر غیر محسوس طریقے سے قرآن و سنت سے دور رکھا جائے۔ ظہور اسلام کی اول و زور سے اسلام اور داعی اسلام، مسلمان اور قرآن و شعائر اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کے ساتھ قولی و عملی مخالفت اور دشمنی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اسی منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان کی جان و مال غیر محفوظ ہیں، ان کا حق چھیننا، ان کو ستانا، ان کی عورتوں اور ان کی لڑکیوں کو چھیڑنا، مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگانا اور رات کے اندھیروں میں سوتا مسلم نوجوانوں کا اچانک کر کے لے جانا، ان کے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو پریشان کرنا، ان کو سلاخوں کے پیچھے بغیر کسی قانونی کارروائی کے کہیں دن نظر بند رکھنا، ان کے گھروں سے بے دخل کرنا، ان کے گھر بار لوٹنا، ان کا جینا اجبین کرنا، ان دشمنوں کا معمول مشغلہ بنا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان کے مابین محبت، اخوت، شفقت، خلوص، ہمدردی، ملساری اور بھائی چارگی کے بندھن میں کمزوری، خامی، رخنہ پڑا ہوا ہے۔ فقہی و فروعی و مسلکی مسائل کو چھیڑ کر نفرت کی دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں اور امت کے نادان، ناسمجھ اور کم فہم لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے معاملات پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت امت مسلمہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے۔ اسلامی شخصیات اور اسلامی علامات کی توہین و تضلیل، قرآن پاک کی بے حرمتی، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، پردہ پر پابندی، مساجد کی تعمیر پر پابندی، بے قصور مسلمانوں پر بے جا الزامات کے تحت گرفتاری اور گہری سازش کے ماتحت ان کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ مسلمانوں پر زیادتی کا یہ سلسلہ تشویشناک حد تک خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آج مسلمان زوال و پسماندگی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ حکم خداوندی اور حکم رسول خدا کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ ساری امت یکجا ہو کر بلا کسی تفریق اور بلا کسی آپسی اختلاف کے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آخری کتاب کی طرف رجوع کریں، وہی سے احکام و قوانین لیں اور انہی پر خود بھی عمل کریں اور پوری انسانیت کو کتاب و سنت کی طرف بلاتے رہیں۔ آپ مسلمانوں میں حنفی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں، یہ سب قرآن و حدیث کو آخری سند مانتے ہیں اور وہی سے احکام نکالتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی ہیں۔ مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے، انہوں نے محض انہی طریقوں سے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا، اپنی جماعتیں الگ کر لیے، اپنی مسجدیں الگ کر لیں، ایک دوسرے کو گالی دیں، مسجدوں سے مار کر نکال دیا، مقدمے بازی کیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس فرقہ بندی سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اتنی بڑی جماعت اگر واقعی ایک ہو اور پورے اتفاق کے ساتھ خدا کے کلمہ بلند کرنے کے لیے کام کرتے تو دنیا میں کون اتنا دم رکھتا جو امت کو نیچا دکھا سکے۔
مولانا ریاض احمد خان امت مسلمہ کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اہل اسلام کی اجتماعیت اور وحدت کے لیے سب سے بڑا اور ضروری کام یہ ہے تمام اہل ایمان مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کام میں اختلاف و افتراق سے بچیں۔ مسلمانوں کو یاد دلایا گیا کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ عظیم نعمت اخوت و محبت کی وہ نعمت ہے جو جاہلیت کی عداوت، نفرت اور باہمی جنگ کے بعد تمہیں حاصل ہوئی ہے، اس لیے اس نعمت کی قدر اور اس کی حفاظت کرنا تم پر لازم ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے حصول کے لیے اگر تم زمین کی ساری دولت لٹا دیتے تو تمہارا دل باہم اس طرح نہ جڑتے۔ یہ تو اللہ ہے جس نے اپنے دین اور قرآن کے ذریعے تمہارے دلوں کو باہم اخوت و محبت سے چھوڑ دیا۔ خطبہ کے حرم سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم سب ایک خدا کے بندے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی اور ایک کتاب مبین کے ماننے والے ہیں اور ایک ہی قبلہ سب کا واحد مرکز و مرجع ہے۔ آئیں ہم سب ایک بات پر متحد ہو جائیں گے کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں کسی کی بندگی نہ کریں گے، اس کے قانون کے سوا کسی قانون کے پیروی نہ کریں گے اور اس کے حکم کے سوا کسی کا حکم اس زمین پر نہ چلنے دیں گے۔